یہ ہے گڑگاؤں، جسے اب نیا نام گروگرام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کی دنیا بہت عجیب ہے، سب جلدی میں ہوتے ہیں، سب بھاگ رہے ہوتے ہیں، سارے لوگ کمانے ہیں، ہر کوئی گھر سے صرف کسی مقصد سے باہر نکلتا ہے، ادروائز سب گھر یا کمروں میں رہتے ہیں۔ یہاں کی دنیا بہت عجیب ہے، میرے لیے تو بہت عجیب ہے، کیونکہ یہاں سب کے سب پیسے کمانے ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے انجان ہیں۔ دنیا بہت تیز ہے اور چاروں طرف بڑی بڑی عمارتیں، منزلیں، بلڈنگز، اٹ لکس لائک پیور سٹی۔ پچھلے 40 سالوں میں یہ شہر زمین سے اٹھ کر آسمان پر پہنچ چکا ہے۔ بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو یہاں ترقی ہوئی ہے وہ آج تک کسی انڈیا کے شہر میں نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اس شہر کو گڑگاؤں اور گروگرام کے علاوہ کئی اور ناموں سے جانا جاتا ہے، میڈی سٹی، سائبر ہب، اور یہاں پہ انٹرنیشنل بزنس بہت زیادہ ہے، اور انڈیا میں میڈیکل ٹورزم اور میڈیکل اٹریکشن اس شہر میں سب سے زیادہ ہے۔ خیر، یہ تو بات تھی گڑگاؤں کی، اور آپ گڑگاؤں سے جسٹ 30-40 کلومیٹر دور چلے جائیے، آپ نوح میوات پہنچ جائیں گے، اور یہاں اور گڑگاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہیں سے میرا تعلق ہے، میوات۔ میوات ایک ایسی جگہ جہاں نہ روڈ ہے، نہ انفراسٹرکچر، نہ ایجوکیشن، نہ روزگار۔ یہاں پہ زیادہ تر لوگ آپ کو بے روزگار، اٹھالی دکانوں پر بیٹھے ہوئے بس ایسے ہی نظر آئیں گے۔ میوات میں زیادہ تر میو کمیونٹی رہتی، اور یہ کمیونٹی پڑھائی لکھائی میں بہت پیچھے رہ چکی ہے۔ شاید اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ اسے پڑھائی لکھائی چھن گئی، کیونکہ جس قوم کے پاس پڑھائی لکھائی، ایجوکیشن، تعلیمی ادارے، یہ ساری چیزیں نہ ہوں، وہ ایک ناکام قوم ہوتی ہے۔ شاید میوات کی یہ میو قوم بھی ایک ناکام قوم ہے۔ میوات کی زندگی میرے لیے کمفرٹ زون والی زندگی ہے۔ یہاں مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہاں کی زندگی پرسکون اور اطمینان والی ہوتی ہے۔ یہاں کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، یہاں کوئی نہیں بھاگ رہا ہوتا ہے۔ شاید کمفرٹ زون یہاں کی بری چیز ہے، کیونکہ خواب، ایمبیشن، ان چیزوں کی یہاں کے لوگ بات نہیں کرتے، مگر مجھے وہاں جینا بہت پسند ہے جہاں لوگ تھاٹس، آئیڈیاز، ایمبیشن، جنون، پیشن، ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں، زندگی میں آگے بڑھنے کی بات کریں۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ خیر، لیکن یہاں کے لوگ بڑے سیدھے سادے اور شریف لوگ ہیں۔ آپ کو کوئی چالاکی والی بات محسوس نہیں ہوگی، آپ کو نہیں لگے گا کہ شاید یہاں کے لوگ چالاک ہیں، یہاں کے لوگ بدتمیز ہیں۔ نہیں، یہ چیزیں یہاں پر نہیں۔ اور مجھے پرسنلی میوات میں رہنا بڑا مزہ آتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہاں کی زندگی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ سارے لوگ اپنے لگتے ہیں، سب اپنا ہے، سب لگتا ہے کہ اپنے ہی خاص لوگ ہیں، کنبے کے لوگ ہیں۔ ایک زبان ہوتی ہے، اور باہر جا کر بس سب بیگانے لگتے ہیں۔ شاید کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، لیکن مجھے بیگانے لگتے ہیں۔ میوات انڈیا کے کیپٹل دہلی سے 100 کلومیٹر دور ہے، مگر یہاں کا موسم بس ایسا ہی ہوتا ہے۔ سردیوں میں خوب سردی ہوتی ہے، گرمیوں میں خوب گرمی ہوتی ہے، مگر یہاں بارش بھی خوب ہوتی ہے، فصلیں خوب ہوتی ہیں۔ یہاں کا موسم خیر اچھا ہی ہوتا ہے، ہم ایسے موسم کو اچھا ہی کہیں گے۔ یہاں پر وقت پر ساری چیزیں ہوتی ہیں، بارش کے موسم میں ٹھیک ٹھاک بارش، گرمی کے موسم میں ٹھیک ٹھاک گرمی، اور سردیوں کے موسم میں ٹھیک ٹھاک سردیاں۔ تو ایسا موسم اچھا ہی ہوتا ہے۔ خیر، یہاں پر نیچرل جھرنے، ریسورسز، واٹر پارک، یہ ساری چیزیں بہت کم ہیں، جو مجھے پرسنلی برا لگتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی چیزیں جہاں پر ہوں وہاں من لگتا ہے، مگر یہاں پر تو میرا من لوگوں سے لگتا ہے۔ یہاں کی دیسی زندگی، شاید ہم گھل چکے ہیں اس چیز میں۔ گاؤں کی زندگی، گاؤں کے لوگ، دیسی پہناوا، کوئی ایسی بات نہیں، اور شاید اس لیے مجھے یہاں کی زندگی بہت پسند ہے۔ اگر میں دل سے بتاؤں تو مجھے یہاں کی کوئی چیز بری نہیں لگتی۔
और अगर मैं फायदे और नुकसानात को देखूं तो मुझे यहाँ की ज़िंदगी बहुत बुरी लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मैसर नहीं हैं। आप यहाँ पर बहुत सी चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। लेकिन हाँ, चल इन चीज़ों को एक साइड करते हैं। रात में मैंने, ये मेरे सब चाचा चाची के लड़के हैं, सब मेरे छोटे बहन भाई समझिए आप, इनकी लड़ाई कराई मैंने, इनको गुथाया, कुश्ती जिसे कहते हैं। ये कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस में ज़्यादा जान है किस में कम जान है, बस ऐसे ही लड़ा दिया। खैर, ये बड़े शैतान है, इनको छोड़िए, आप थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स देखिए। एंड हैव ए गुड डे गाइस, दोबारा मिलते हैं।